بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء حاجت کے آداب نمبر 1، اگر قریب میں پردے کے ساتھ استنجے کا نظم نہ ہو اور کھلی جگہ میں استنجا کی نوبت پیش آئے تو کہیں دور جا کر استنجا کرنا۔ آداب نمبر 2، کسی جگہ چھپ کر قضاء حاجت کرنا۔ آداب نمبر 3، مناسب جگہ میں قضاء حاجت کرنا۔ آداب نمبر 4، سخت زمین پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو کھود کر نرم کر لینا، یعنی زمین کو کرید کر اس کو نرم کر لینا۔ آداب نمبر 5، ممنوع جگہوں مثلا راستے میں، سایہ دار جگہوں میں، مسجد کے در و دیوار پر، کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں قضاء حاجت نہ کرنا۔ آداب نمبر 6، غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا۔ آداب نمبر 7، وضو کی جگہ پر پیشاب نہ کرنا۔ آداب نمبر 8، دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلاء نہ جانا۔ آداب نمبر 9، سر ڈھانپ کر جانا۔ آداب نمبر 10، جوتے چپل پہننا۔ آداب نمبر 11، بائیں پیر سے داخل ہونا۔ آداب نمبر 12، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آداب نمبر 13، قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا۔ آداب نمبر 14، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا۔ آداب نمبر 15، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت سطر کھولنا۔ آداب نمبر 16، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا۔ آداب نمبر 17، دونوں رانوں کو خوب کشادہ کر کے بیٹھنا۔ آداب نمبر 18، پیشاب پاخانے کی طرف نہ دیکھنا۔ آداب نمبر 19، بلا ضرورت بیٹھے نہ رہنا۔ آداب نمبر 20، بیت الخلاء میں زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا۔ آداب نمبر 21، کسی سے بات چیت نہ کرنا۔ آداب نمبر 22، اگر چھینک آئے تو دل میں الحمدللہ کہنا۔ آداب نمبر 23، داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھونا۔ آداب نمبر 24، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرنا۔ آداب نمبر 25، استبرا کرنا، یعنی پیشاب کے قطرے نکلنے سے اطمینان حاصل کر لینا۔ آداب نمبر 26، ڈھیلے اور پانی دونوں کو استعمال کرنا۔ آداب نمبر 27، ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی صورت میں طاق عدد کی رعایت کرنا۔ آداب نمبر 28، ممنوع چیزوں مثلا ہڈی، لید وغیرہ سے استنجا نہ کرنا۔ آداب نمبر 29، پہلے داہنا پیر باہر نکالنا۔ آداب نمبر 30، بیت الخلاء سے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ آداب نمبر 31، قضاء حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھنا۔ آداب نمبر 32، قضاء حاجت کے بعد مزید ستھرائی کے لیے صابن، مٹی وغیرہ سے ہاتھ دھونا۔ سامعین و ناظرین، اللہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ سب امتی سنیں اور ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔